تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نماز میں کتنی چیزیں اور کون کون سی چیزیں فرض ہے، جن کو فرائض نماز کہا جاتا ہے، وہ کتنی چیزیں ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، نماز میں کل 6 چیزیں فرض ہیں جن کو فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑے یا پھر بھول سے چھوٹ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور جتنی چیزیں نماز میں واجب ہے، جن کو واجبات نماز کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز اگر بھول سے، غلطی سے اگر چھوٹ جائے اور نماز کے اندر یاد آنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بھول سے کوئی چیز چھوٹ گئی، واجبات نماز اگر بھول سے کوئی چھوٹ گئی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر کوئی واجبات نماز کو جان بوجھ کر کے کسی نے چھوڑا تو چاہے سجدہ سہو کرے تو بھی نماز نہیں مکمل ہوگی، کیونکہ جان بوجھ کے چھوڑا۔ یہ مسئلہ ہے، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم فرائض نماز کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب کا نام اور صفحہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، انوار شریعت، صفحہ نمبر 45۔ حالانکہ آپ کسی اور اسلامی کتابوں میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، جیسے قانون شریعت اور تمام اسلامی کتابوں میں شرائط نماز، فرائض نماز، یہ نماز اور روزہ اور وضو تمام چیزیں آپ کو مل جائے گی دوسرے اسلامی کتابوں میں۔ تو جس کتاب سے میں بتا رہا ہوں، انوار شریعت، صفحہ نمبر 45۔ نماز میں کل 6 چیزیں فرض ہیں جن کو فرائض نماز کہا جاتا ہے: قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ یہ 6 چیزیں نماز میں فرض ہے، ان کو فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ اب ان 6 چیزوں کو ہم باریکی سے پہلے سمجھتے ہیں، تب جا کے ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ پہلی چیز ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اگر کسی نے بغیر عذر بیٹھ کر کے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے مرد ہو یا عورت۔ بغیر عذر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن یاد رہے نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہے۔ نفل کے علاوہ چاہے سنت ہو، چاہے وتر ہو، چاہے فرض ہو، کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ اور فرائض نماز میں سے دوسری چیز ہے قرات، یعنی فرض کی 2 پہلی رکعت میں اور وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ قرات یعنی قرآن شریف پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، کم سے کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے اور کم سے کم 3 آیت پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی ایک ہی آیت ہے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے تو ایک ہی آیت پڑھ سکتا ہے، اس کا واجب ادا ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا قرات۔ اور تیسری چیز ہے رکوع، یعنی دونوں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے اور پیٹھ بالکل سیدھی بچھی ہو، اوپر نیچے نہ ہو۔ یہ ادنا درجہ ہے رکوع کرنے کا۔ اور فرائض نماز میں سے چوتھی چیز ہے سجدہ، یعنی سجدہ اس طرح کرنا کہ پیشانی زمین پہ جمع ہو اور دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا، یہ فرض ہے۔ یعنی سجدہ کچھ اس طرح ہو کہ پیشانی زمین پہ لگی ہو اور ناک بھی زمین پہ لگا ہو اور دونوں پیر کی ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو۔ دونوں پیر کی ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو اور اس کا نوک قبلہ رخ کی طرف ہو۔ دونوں پیر کی ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو، اس کا نوک جو ہے قبلہ شریف کی طرف ہو۔ جیسے یہ جو ہمارا انگلی ہے، نیچے والا حصہ پیٹ ہے، اوپر والا پیٹھ ہے، تو یہ حصہ جو ہے یہ اس کا نوک ہو گیا۔ یہ سامنے جو ہے یہ نوک ہے، تو یہ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے پیر کا۔ اور کم سے کم دونوں پیر کی 3 انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا یہ واجب ہے، اور دونوں پیر کی 5 انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا یہ سنت ہے۔ اور فرائض نماز میں سے 5ویں چیز ہے قعدہ اخیرہ، یعنی کہ اتنی دیر کم سے کم بیٹھنا کہ التحیات سے و رسولہ تک پڑھی جا سکے۔ اور فرائض نماز میں سے 6ٹھی چیز ہے خروج بسنعہ، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد نماز کو توڑنے والا کوئی کام قصداً کرنے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑنے والا کام قصداً پایا گیا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ابھی جن چیزوں کو میں نے ذکر کیا ان کو فرائض نماز کہتے ہیں۔ نماز میں یہ ساری چیزیں فرض ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایک چیز بھول سے چھوٹ جائے یا پھر جان بوجھ کر کے چھوڑے تو نماز ہوگی ہی نہیں، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔